مسیح یسوع کے جلالی پرفضل اور برکت والے نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، آج ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت سے متعلق کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ تو آئیں میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کو۔ یہاں لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ معزز ناظرین، متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آئیں اس آیت سے متعلق بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا حوالہ متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 20ویں آیت سے متعلق۔ نوٹ کیجئے، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت، اس کے بعد متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 22ویں آیت، اس کے بعد متی کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، اس کے بعد آئیں گے پھر متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت، اور پھر متی کی انجیل ہی سے ایک حوالہ اور ہے 28 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، اور اس کے بعد لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 26 آیت سے 38ویں آیت تک، اور پھر لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک، اور پھر لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 4تھی آیت، اور پھر ایک حوالہ اور لوکا کی انجیل سے دوسرا باب اس کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ اس کے بعد آئیں گے یوئیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت، اور اس کے بعد امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور 5ویں سے 6ٹھی آیت تک، اور پھر امثال ہی سے ایک حوالہ اور 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے زبور نمبر 94 اور اس کی 19ویں آیت، اور اس کے بعد زبور نمبر 25 اس کی 8 سے 9ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے یسایہ نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 2 آیت، اور یسایہ سے ایک حوالہ اور 7واں باب اور اس کی 13 سے 15ویں آیت تک، اور یسایہ ہی کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 3 آیت، اور یسایہ 30 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یسایہ سے ایک حوالہ اور نوٹ کیجئے، یسایہ 51 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے ایوب کی کتاب اس کا 4تھا باب اور اس کی 13 سے 16ویں آیت تک، اور ایوب سے ایک حوالہ اور 33واں باب اس کی 15 سے 17 آیت تک۔ اس کے بعد آئیں گے قضات کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 3 آیت، اور قضات ہی سے ایک حوالہ اور
اس کا 13 باب اور 8 سے 9ویں آیت تک۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 3 ایسے واقعات ہیں کہ جن میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور فرشتہ زمین پر 3 خوشخبریاں لے کر آتا ہے، اور یہ تینوں واقعات مختلف مقامات پر ہیں۔ قضات کی کتاب میرے ساتھ کھولیے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دانیوں کے گھرانے سے سرا میں ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اور جس کی بیوی بھانج تھی، اور اس بھانج کے پاس فرشتہ آیا اور اس بھانج کو بالکل وہی پیغام دیا جو مریم کو نئے عہد نامہ میں دیا گیا۔ اور فرشتے نے منوہا کی بیوی سے کہا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے وہی پیغام جو مقدسہ مریم اور زکریا کو دیا، وہی پیغام جو ہے منوہا کی بیوی کو بھی پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر فرشتے نے دیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ زکریا کا ہے، اور زکریا جو ہے وہ کہانت کا کام سر انجام دیتا تھا، اور ابیا کے فریق میں سے وہ کاہن تھا۔ اور ناظرین، یہ وہی ابیا ہے جو رجام سے پیدا ہوا، اور داؤد اور سلیمان کی جو نسل ہے اس میں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں گے کہ زکریا کی بیوی الشبا جو ہارون کی رشتہ دار تھی، اور ہارون جو ہے وہ لاوی کے قبیلے سے تھا، اور ہارون کو بھی ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں، جب ہم اس کو پڑھیں اس کے 29ویں اور 30ویں باب میں، تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور خروج 29 اور 30 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اس دستور کو خدا نے مقرر کیا کہ مقدس کی خدمت کے لیے جو کاہن ہیں وہ مقدس کے سامنے خوشبو جلاتے تھے، بخور جلاتے تھے، اور یہی خدمت جو ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں یہاں لوکا کی انجیل میں کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرہ نکلا، زکریا کے نام کا، کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہی پیغام زکریا کو دیا گیا جب زکریا مقدس میں خدمت کے لیے اپنی باری پر موجود تھا، اور وہی پیغام فرشتے نے زکریا کو دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب وہ خداوند کے مقدس میں خوشبو جلا رہا تھا، وہاں پر خدمت کا کام کر رہا تھا، تو وہاں پر خداوند کا فرشتہ اس سے ملا، اور اس نے جو ہے وہی پیغام جو مریم کو دیا، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پیغام زکریا کو بھی دیا گیا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زکریا سے کہا گیا کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ سو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں ہی ٹھیک 6 مہینے کے بعد وہی فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، اور اسے بھی وہی پیغام دیا، اور اس نے مقدسہ مریم سے کہا، مریم خوف نہ کر،
کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات جو ہیں وہ آپس میں مماثلت رکھتے ہیں، اور فرشتے نے ان تینوں مقامات پر ایک ہی بات، ایک ہی خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری نجات کی اور خدا کے منصوبہ کو پورا کرنے کی خوشخبری تھی۔ آئیں حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ گنتی کی کتاب سے، اس کے 12ویں باب اور اس کی 6 آیت، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں 2 حوالے موجود ہیں، پیدائش 31 باب اس کی 11 آیت، اور پیدائش 46 باب اس کی 3 آیت۔ اس کے بعد آئیں گے یرمیہ کی کتاب۔ یرمیہ کی کتاب سے 3 حوالے نوٹ کیجئے۔ پہلا حوالہ 31واں باب اس کی 22ویں آیت، اس کے بعد 33واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اور پھر یرمیہ سے ایک حوالہ اور 40 باب اور اس کی 9ویں آیت، اور پھر آئیں گے پہلے سلاطین میں، پہلے سلاطین کے 17ویں باب کی 13 آیت، اور اس کے بعد 2 حوالے زبور سے، زبور نمبر 143 اور اس کی 8ویں آیت، اور زبور نمبر 119 اس کی 125ویں آیت۔ ناظرین، یہ تمام حوالہ جات متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 20ویں آیت سے متعلق تھے۔ آئیں اس سے آگے چلیں گے۔ متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 21ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے۔ آئیں 21ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں۔ پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 19ویں آیت، اور دوسرا حوالہ پیدائش کی کتاب ہی سے 17 باب اور اس کی 21ویں آیت، اور تیسرا حوالہ بھی پیدائش ہی سے 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اس کے بعد 2 حوالے یسایہ نبی کی کتاب سے نوٹ کیجیے گا۔ پہلا حوالہ 12واں باب اس کی 1 اور 2 آیت، اس کے بعد یسایہ 45واں باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت۔ اس کے بعد اگلا حوالہ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 6 آیت، اور آگے بھی یرمیہ نبی کی کتاب سے ایک حوالہ اس کا 33واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اس سے آگے آئیں گے دوسرے سلاطین میں 4 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت، اور قضات کی کتاب سے اس کے 13ویں باب کی 3 آیت۔ اگلا حوالہ زبور سے، زبور نمبر 130 اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ اس سے آگے آئیں گے حزقییل کی کتاب اس کا 36واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے 29ویں آیت تک، اور پھر دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اس کے بعد اگلا حوالہ زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اور پھر آئیں گے لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، اور اس کے بعد لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور 35ویں اور 36ویں آیت، اور اس کے بعد اگلے 3 حوالے لوکا کی انجیل سے، لوکا کی انجیل
اس کا پہلا باب اس کی 31ویں آیت، اور پھر لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 11ویں آیت، اور اس کے بعد آخری حوالہ لوکا کی انجیل سے اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ اس کے بعد دیکھیں گے رسولوں کے اعمال۔ رسولوں کے اعمال سے 5 حوالے۔ پہلا حوالہ تیسرا باب اس کی 26ویں آیت، اس کے بعد چوتھا باب اس کی 12ویں آیت، اور اعمال سے ہی 5واں باب اس کی 31ویں آیت، اور پھر 13واں باب اس کی 23ویں آیت، اور پھر اعمال ہی کی کتاب سے 13واں باب اس کی 38ویں اور 39ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے یوحنا کا پہلا خط، پہلا باب اس کی 7ویں آیت، اور یوحنا کا پہلا خط اس کا دوسرا باب پہلی اور دوسری آیت، اور پھر یوحنا کا پہلا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے پولس رسول کا کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک، اور پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں سے 27ویں آیت تک۔ آگے آئیں گے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت، اور پھر تیتس کی کلیسیا کے نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت، اور اس کے بعد مکاشفہ سے 2 حوالے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، اور پھر مکاشفہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ معزز ناظرین، آج ہم نے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت سے متعلق تمام حوالہ جات بائبل مقدس میں سے دیکھے ہیں۔ سو جاتے جاتے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے چینل کو پہلے سے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز جو ہم اس پر پوسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس وقت پر پہنچتی رہیں اور آپ ہمارے چینل سے برکت پاتے رہیں۔ سو اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔